الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس دین کو تا قیامت باقی رہنے کے لیے بھیجا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ان سے ان کے استاد نے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں ایک ہی نبی ہیں اور آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں، جبکہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے 70,000 کے قریب انبیاء بھیجے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اس امت کے لیے کیسے کمال ہے؟ آپ کی ذات کے لیے تو کمال ہے، آپ انبیاء کے سردار ہیں، اس امت کے لیے اس میں کیا کمال ہے؟ جبکہ اس امت میں تو کوئی نبی آئے گا نہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے ایک نقطے کی بات کی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں نبوت جاری نہیں رکھی، لیکن کمالات نبوت جاری رکھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک ایسی خصوصیت دی جو کسی امت کے پاس نہیں، اور فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ یہ امت من حیث المجموع معصوم ہے۔ تو انبیاء کرام جتنی بھی گزرے ہیں ان کی عصمت انفرادی خصوصیت ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عصمت اجتماعی خصوصیت ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر کمالات نبوت میں سے ایسی چیزیں جاری فرمائیں جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو کہ اس دین کی تجدید کیا کریں گے، یعنی تر و تازہ کیا کریں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو دینی ادارے قائم ہوتے ہیں، یہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تصوف کے سلاسل جاری فرمائے، علماء کرام، محدثین، فقہا پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان رجال کے ذریعے اس امت کے اندر دین کی عصمت کو محفوظ رکھتا ہے اور کمالات نبوت کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس وجہ سے آج جو ایسے ادارے قائم ہوئے ہیں، حضرت شیخ اظہر اقبال صاحب کے ادارے میں جب بھی آتا ہوں تو خوشی یہ محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم طالب علم تھے تو ایسے ادارے نہیں تھے، جو شخص آتا تھا وہ مکمل عالم دین بنتا تھا۔ اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ جن کے سینئر اپنے اپنے فن کے اندر گریجویٹ بن کے نکلے، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی چارٹر اکاؤنٹنٹ بنا، کوئی جو ہے وہ ایئر فورس میں چلا گیا، کوئی جہاز اڑاتا ہے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ یہ تمنا لے کے چلے گئے کہ ہم بھی تھوڑا سا دین پڑھ لیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایسے ادارے قائم کیے ہیں کہ جس کے ذریعے دین ان لوگوں کے پاس تو جاتا ہی ہے کہ جو علماء ہیں، ان کے پاس بھی جاتا ہے جو اصلاً علماء نہیں ہیں، جن کی ذمہ داری یہ نہیں سمجھی جاتی تھی کہ وہ دین ان کے حاملین ہوں، لیکن اب وہ لوگ بھی علماء بن رہے ہیں۔ اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کو بالکل بیسک لیول پر پہنچاتا ہے، جسے ہم گراس روٹ لیول کہتے ہیں۔ ایک دفعہ میرا کرغستان جانا ہوا تو حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اوش ہم گئے۔ وہاں جو تاریخ ہے کہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بہت عرصے تک غائب تھا، بڑی مشکل سے تاریخی طریقے سے کسی طرح دریافت ہوا، پھر ترکی نے اس کی تعمیر کرائی۔ ہم ان کی قبر پہ گئے تو وہاں جا کے ایک احساس ہوا کہ وہ خطہ جس خطے میں حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اوسجندی یہاں پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدثین اور فقہا پیدا ہوئے، لیکن وہاں جائیں آپ تو دین بڑا اجنبی اوپرا سا لگتا ہے۔ وہاں کے لوگوں سے جب ہماری ملاقاتیں تھیں، ہم کہتے تھے کہ ہم تک دین آپ لوگوں سے پہنچا ہے، آج جو حدیث اور فقہ کی بڑی چیزیں ہیں۔ تو اندازہ یہ ہوا کہ وہاں پر آج بھی تھوڑا بہت جو دین باقی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین بیسک گراس روٹ لیول پر ہے۔ تو جب دین گراس روٹ لیول پہ چلا جاتا ہے، بالکل بیسک انفراسٹرکچر میں چلا جاتا ہے، البنیۃ التحتیہ میں چلا جاتا ہے، تو پھر اس دین کی مخالفت کرنا یا اس کو معاشرے سے اکھاڑ کے پھینکنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس خطے کے حالات 100 سال بعد کیا ہوں گے، ہم تو نہیں ہوں گے، یہاں پہ کون آئے گا، لیکن اس طرح کی نسلیں اگر تیار ہوتی رہیں گی
تو یہ امید ہے کہ اس خطے سے دین کبھی ختم ہو کر یہاں پر اسپین والی صورتحال نہیں ہوگی. اس لیے ان حضرات بہت مبارکباد کی مستحق ہیں اور دین کو یہ سیکھتے ہیں، دین کو یہ پھیلاتے ہیں، دین کو پہنچاتے ہیں. پاکستان اور دنیا کے بہت سے اسلامی ملکوں میں دین کے اوپر بڑے حملے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ الحاد والے ہیں، جدیدیت والے ہیں، زندقہ والے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو کہ اپنا رہنما بنانے کی کیا ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت اتاری جس میں فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کو حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کو ان کے درجے سے نیچے اتارنا، یہ سمجھنا کہ اللہ اور اس کے رسول اچھی اچھی باتیں تو بتاتے ہیں لیکن صحیح غلط کا فیصلہ ان کے پاس نہیں ہے، صحیح غلط کا فیصلہ ہمارے پاس ہے. ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، مسلمان معاشروں میں گھس گئے ہیں. ایسے لوگوں کا مقابلہ صرف اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف تقریر کریں یا ان کے خلاف ہم صرف اور صرف بیان جاری کریں، بلکہ ضروری ہے کہ افراد کی سطح پہ ایسے لوگ ہوں جو ریاست میں ہر جگہ پہنچیں، ہر فرد سے مخاطب ہوں، نیچے کی سطح پر ہوں، مسجد کی سطح پہ، محلے کی سطح پہ، ادارے کی سطح پہ. اس لیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان حضرات کو جنہوں نے ایسے مدارس شروع کیے ہیں جو کہ ویکینڈ کے مدارس ہیں، شام کے مدارس ہیں. شیخ اظہر اقبال صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور توفیق شامل حال رکھے ہمیشہ، اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سب لوگ ان کے بڑھ کے دستے بازو بنیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو بہت مبارک کرے، خاص طور پہ وہ جو کہ اس سال دور حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں اور وہ لوگ جو کہ اس کو پڑھنے آ رہے ہیں. آپ لوگوں کی وجہ سے دین انشاءاللہ ملٹی پلائی ہوگا، یہ ملٹی پلائر ایفیکٹ ہوگا، باہر کی دنیا میں بھی جائے گا، خواتین میں بھی جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک کرے اور آپ سب کی اس کوشش کو واقعتاً بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ آدمی شادی شدہ بھی ہو، گھر والا بھی ہو، کماتا بھی ہو اور اس کے لیے وقت بھی نکالتا ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول کرے. اور جب امت میں بہت بڑے پیمانے پر محنت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ نکل کے آتا ہے کہ اللہ اس امت سے دین کو ضائع نہیں ہونے دیتا. مشکلات میں اللہ تعالیٰ اس امت کے چند لوگوں کی محنت کو کا اجر پوری امت کو عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور جتنی بھی یہ مساعی جو لوگ کرتے ہیں اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، جو اس موقع پہ بھی خدام ہیں اور تمام حضرات ہیں، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. یہ تھے جناب ارشاد اعجاز صاحب، ہیڈ آف شریعہ ڈپارٹمنٹ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ہمیشہ ہمارے ادارے میں تشریف لاتے ہیں. اکابرین کا آنا ہمارے ادارے میں یہی ہمیں خوشی ہوتی ہے. آج کی ہماری اس تقریب میں جہاں بہت سارے کام ہم کرتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ کام جو ہے وہ ختم نبوت کا ہے. تو ختم نبوت سے آج ہمارے پاس کراچی کے صدر جناب مصطفیٰ اعجاز صاحب تشریف لائے ہیں. ہم ان کے آنے پہ ان کا تہ دل سے شکر گزار ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. اس کے علاوہ بنوریہ سائٹ کے محترم جناب نعمان نعیم صاحب تشریف لائے ہیں. جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ. آپ کا آنا ہمارے سے باعث برکت ہے. بیچلرز اور ماسٹرز کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارا ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ. MBA کیا ہوا ہے CBM سے. میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں پروفیسر ہوں. بیچلرز اور ماسٹرز کیمیکل انجینئرنگ میں. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نمل راولپنڈی کیمپس. اسکول سے A لیول کا گریجویٹ. میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں. بیچلرز ڈگری ان کمپیوٹر سائنس. میرا تعلق IT انڈسٹری سے ہے. I did my masters from University of London. ڈاکٹر محمد وسیم ایز اے چیئرپرسن بیٹا سائنس ڈپارٹمنٹ میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں MBBS ڈاکٹر ہوں. میں سے ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں، گورنمنٹ کے ادارے سے وابستہ ہوں. بینک اسلامی IT ہیڈ ہوں. اپنی گریجویشن بایو میڈیکل انجینئرنگ میں کی ہے. خالد مصطفیٰ فرام سندھ. آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ بھی اس کارواں کا حصہ بنیں، اس درخت کے ساتھ آپ بھی جڑ جائیں. اس پہ جتنی ہریالی آئے گی
اس میں جو ہے آپ کو بھی پھل ملتا جائے گا. ضرور ہدایہ اکیڈمی تشریف. ہدایہ اکیڈمی سے بہتر شاید ہی کوئی آپشن آپ کے پاس. الحمدللہ پروگرام میں بہت آسانی ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد سوچ رہا تھا کہ جو ہے وہ کیسے گزارے. تو وقت تو کہیں نہ کہیں ویسے بھی لگ جاتا ہے. ہدایہ اکیڈمی اٹس بین امیزنگ. علم کی پیاس بجھانے کے لیے ہدایہ اکیڈمی آپ کا منتظر ہے. All are invited to come and attend the classes. الحمدللہ رمضان کے فوراً بعد ہماری کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی. ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں. جو یہ چاہتا ہے کہ آن سائٹ پروگرام میں یا آن لائن پروگرام میں اگر ہدایہ اکیڈمی جوائن کرنا ہے تو the doors are open. علم کے اس سفر میں شامل ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ www.hidayah.edu.pk وزٹ کیجیے. جی جب تبلیغ میں ہم جاتے ہیں سیر روزہ لگاتے ہیں تو اس کے بعد جو آخری اناؤنسمنٹ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اب نقد کون کون تیار ہے. تو آج کی ہماری اس تقریب ہدایہ اکیڈمی کی یہ بھی ایڈمیشن لینے کے لیے ہے. جتنے بھی نوجوان ہیں وہ متوجہ ہوں. یہ زندگی بہت جلدی گزر جائے گی. داخلہ لینے میں دیر نہ کریں. پچھلے سال کتنے ایسے لوگ تھے جو بار بار فون کرتے تھے کہ جی ہمیں داخلہ لینا ہے, لیکن چونکہ داخلے بھی ختم ہو گئے تھے اور ٹائم نکل چکا تھا, اس لیے ہمارے باہر پیچھے بھی 2 ایڈمیشن کے کاؤنٹر ہیں. باہر جب آپ نکلیں گے باہر بھی ایک ایڈمیشن کا کاؤنٹر ہے. مفتی نعیم صاحب ہمارے جو آن لائن سیکشن کے ہیڈ ہیں یہ وہاں پہ موجود ہیں اپنے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ. آپ کو پوری گائیڈ لائن جو ہے وہ دیں گے, لہٰذا دیر نہ کیجئے اور داخلہ لیجئے. اب میں دعوت خطاب دوں گا آج کی ہمارے مہمان ڈاکٹر نوید الرحمان صدیقی صاحب سے. ڈاکٹر نوید الرحمان صدیقی صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور ہیڈ ہیں پیڈیاٹرک کرٹیکل کیئر کے AKUH آغا خان ہسپتال میں پیڈیاٹرک کیئر کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر نوید الرحمان صاحب. Thank you very much. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد, سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ہدایت اکیڈمی کی تمام انتظامیہ کا جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا یہاں پہ آنے کا اور آپ سے بات چیت کرنے کا. دوسرا, بہت بہت مبارکباد اور خراج تحسین سارے اساتذہ کو اور جتنے علماء عالم دین جو آج ان کی گریجویشن سیریمنی ہے ان کو, ان کے اساتذہ اکرام کو اور ان کے گھر میں جو بھی لوگ موجود ہیں ان کے نواحقین, ماں باپ, ساتھ میں ان کے بچے, ساتھ میں جو ان کی بیگمات ہیں, ان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے ان کا اس پورے ٹائم میں ان کا ساتھ دیا. اور بہت زیادہ خراج تحسین پیش کروں گا تمام اساتذہ کرام کو جنہوں نے ان کو اس پورے عمل میں ان کا ساتھ دیا اور ان کو ان کی رہنمائی فرمائی. یہاں پہ یہ چیز ختم نہیں ہو جاتی. بیفور موونگ فارورڈ کہ میں بات شروع کروں, میرا نام نوید ہے. میں آخان ہسپتال میں کرٹیکل کیئر کے شعبے یعنی ICU کا جو بچوں کا ICU ہے اس کا ہیڈ ہوں. ڈاکٹری میں نے 2006 میں شروع کی. 2006 میں MBBS پاس کیا. پھر میں پریکٹیکل لائف میں جب آیا اس میں پھر میں نے آخان میں جوائن کر کے وہاں پہ ریزیڈنسی پوری کی. ریزیڈنسی پوری کرنے کے بعد ICU کا سفر میرا سٹارٹ ہوا 2012 سے, جب میں نے ICU کی ٹریننگ اسٹارٹ کی. ICU کی ٹریننگ اسٹارٹ کر کے جب وہ ختم ہوئی 2 سال میں, اس کے بعد مجھے موقع ملا سعودی عرب بھی جانے کا, کینیڈا میں فردر اس کے اوپر ایڈوانس ICU کی فیلوشپ کرنے کا. پھر اس کے بعد میرا واپس بھی آنا ہوا. اور آئی وانٹیڈ ٹو ڈسکلوز, یہ میں ڈسکلوز کر دوں کہ بظاہر میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, نہ میرا کوئی ایسا تعلق ہے اس شعبے سے, لیکن جتنا قریب سے زندگی کو دیکھا ہے, جتنا قریب سے تجزیہ کیا ہے
زندگی اور موت کا اور لوگوں کے تاثرات کا. جب آئی سی یو میں بچے ایڈمٹ ہوتے ہیں زندگی اور موت کے درمیان وہ گزر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے, اس وقت والدین کے تاثرات کیا ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہیں. کچھ لمحات جو میں آپ سے شیئر کروں گا. جب مجھے موقع ملا سعودی عرب میں جا کے کام کرنے کا, وہاں پہ کچھ لمحات ایسے گزرے جس نے مجھے ہلا دیا, اور اس میں مجھے اس جگہ کھڑا کیا کہ میں اپنے ایمان میرا کتنا ہے اور میں کہاں کھڑا ہوں. میں وہ چیز آپ سے شیئر کروں گا. آئی سی یو کے اندر بچہ کافی بیمار تھا. آپ کہنے کہ آخری وقتوں میں ہم اسے بچانے کی کوشش کر رہے تھے, اس کا سینہ دبا کے اس کو دل چلانے کی کوشش کر رہے تھے. باپ اس کا سامنے کھڑا ہوا تھا, وہ دیکھ رہا تھا ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پہ, جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم نے اپنے طور پہ پوری کوشش کی, لیکن ہم نہیں بچا پائے. جب ہم نے جا کے اس کو ڈیتھ ڈکلیئر کی ہے, would you imagine what he has done? فوراً اس کا اگلا عمل یہ تھا کہ وہ سجدے میں گر گیا. سجدے میں گر کے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. سجدے سے اٹھا, آنکھوں میں اس کے آنسو تھے. اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور واپس چلے گئے. اسی طریقے سے ایک اور دفعہ ایک بچہ جو کہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا, وہ ہمارے پاس کافی لمبے عرصے تک ہسپتال میں تھا. اس کے بعد اس کی کنڈیشن خراب ہوئی, ہمارے پاس آئی سی یو میں آیا. ہم نے کافی کوشش کی. فیملی بہت زیادہ اٹیچ تھی, مدر بہت زیادہ اٹیچ تھی. ماں اور باپ دونوں اٹیچ ہوتے ہیں بچوں سے, لیکن جو ماں کا محبت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے بچے سے. جب آخری وقت آیا, بچے کا انتقال ہو گیا, ہم نے جب بچے کو ڈسکلوز کیا فیملی کو, ماں اور باپ دونوں وہاں پہ موجود تھے. ماں جو ہے وہ چیخیں مار مار کے رونے لگی اور اس کو یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کی وفات ہو گئی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلا گیا ہے. لیکن اس دوران جو اس کا ہسبینڈ تھا, اس نے اس کو اپنے سے چمٹایا اور بس 2 لفظ کہہ رہا تھا, جو میں اردو میں آپ کو اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. سے الحمدللہ, سے الحمدللہ. جتنی زور سے ماں چیخ کے رو رہی تھی, اتنی زور سے وہ اس کو بولتا رہا, سے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, وہ بولتا رہا. اور امیجن کریں جب ماں نے الحمدللہ بولنا شروع کیا, اللہ تعالیٰ نے اسے صبر دے دیا. ہمارا ایمان صرف ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہمیں یہ ضرور سکھاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. موت ایک حقیقت ہے, ہر کسی کو آنی ہے. ہم نے ایسی بھی فیملیز دیکھی ہیں جس میں ماشاء اللہ سے باپ کے جو ہیں وہ 4 بیٹے ہیں. جب ان کی وفات ہوتی ہے کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. انفارچونیٹلی 1 یا 2 بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں, ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, وہ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, اینڈ دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ, اور باپ کے قریب جانے کے تیار نہیں ہیں. وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ باپ کی وفات ہو گئی. سو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو جتنا ہم اسلامک نظریے کے ذریعے ہم ایکسیپٹ کریں اور
جس طریقے سے ریممبر جو بھی تعلیمات ہمیں دی جاتی ہیں اس کا مقصد ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. جتنا ایمان ہمارا مضبوط ہوگا اتنا ہم اس دنیا میں صحیح راستے پہ چل پائیں گے اور اتنا اللہ تعالی ہماری رہنمائی کرے گا. ریممبر کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی ہے اور پہلا لفظ آیا ہے وہ لفظ اقرا یعنی پڑھ. اس میں کسی ارکان کا حکم نہیں آیا، اس میں یہ حکم نہیں آیا کہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج کرنا ہے. پڑھ اللہ کے نام سے جو پورے عالم کا پروردگار ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. امپورٹنٹ چیز جو ہمارے لیے ہے، جو اسلام کی ایک بنیادی چیز ہے، اس میں ہم پر فرض ہوتا ہے کہ جو بھی تعلیم ہے اسلام کی اسے ہم پڑھیں اور اس پر غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ پڑھنے کا عمل اور سیکھنے کا عمل یہ پوری زندگی چلتا ہے. ابھی ماشاء اللہ سے آپ عالم دین بن گئے ہیں، طلبات ہیں جو کہ ابھی اس عمل کے اندر ہیں اور مختلف درجات کے اندر ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ بھی عالم دین بنیں گے. یہاں پہ چیزیں ختم نہیں ہو جاتی، یہاں پہ چیزیں بلکہ شروع ہوتی ہیں. کس طریقے سے آپ نے اس کو آگے پہنچانا ہے، کس طریقے سے آپ نے کنیکٹ کرنا ہے سوسائٹی کے ساتھ، کس طریقے سے آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، کہ عملی طور پہ صرف بولنے کی حد تک نہیں، عملی طور پہ آپ کس طریقے سے اسلام کو اور آگے پہنچا سکتے. یو کین بی دا کنیکشن ان بٹوین یور فیملیز، یور سوسائٹیز، جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، ہر اس جگہ پہ آپ کس طریقے سے اپنا امپیکٹ شو کر سکتے ہیں. اور سیکھنے کا عمل زندگی بھر کنٹینیو رہے گا. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے رہیں گے ویسے ویسے آپ کے ساتھ اس طریقے سے چیزیں ہوتی رہیں گی اور آپ سیکھتے رہیں گے چیزیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو جیسے جیسے آگے آپ بڑھیں گے ویسے ویسے شیطانی حملے آپ پہ ہر جگہ سے ہوتے رہیں گے. ریممبر شیطان اس جگہ حملے نہیں کرتا جہاں پہ انسان پہلے سے بھٹکا ہوا ہے. ایک فطرت ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس مال و دولت ہے، ڈاکو اسی کے گھر میں ڈاکہ مارے گا یا وہیں پہ چوری کرے گا. اگر کسی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ کوئی چوری نہیں کرنے جائے گا یا کوئی ڈاکہ مارنے نہیں جائے گا. ہمارے پاس سب سے قیمتی ایمان کی دولت ہے، اور جتنی ایمان کی دولت بڑھتی رہے گی اتنے حملے بڑھتے رہیں گے اور اتنا شیطان آپ کو دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر جگہ سے وار کرنے کی کوشش کرے گا. دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ فرمائے اور ہمیں شیطان کے مختلف حربوں سے اس میں حفاظت فرمائے، اور آپ سب کو دین کی روشنی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہدایت اکیڈمی کو، ایز ویل ایز تمام عالم دین جن کی آج گریجویشن سیریمنی ہے، اور تمام اساتذہ کو جنہوں نے اپنی پوری محنت سے ان کے اس پورے ٹائم پیریڈ کے اندر ان کے اوپر اپنی جان نچھاور کی ہے. تھینک یو.
اینڈ جزاک جزاکم اللہ خیر. یہ تھے ڈاکٹر نوید الرحمان صدیقی صاحب جو ہیڈ آف دا پیڈیاٹرک آغا خان ہاسپٹل سے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. سر بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تھینک یو فار کمنگ. جزاکم اللہ خیر. اب آپ کے سامنے ہمارے ادارے کے طلباء، جیسے کہ اس عاجز نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ ہمارے ادارے میں وہ طلباء پڑھتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے اپنی تعلیم کو مکمل کر چکے ہوتے ہیں. کسی نے گریجویشن کر لیا اور کسی نے ماسٹرز کر لیا، کسی نے پی ایچ ڈی کر لیا، کسی نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کورس مکمل کیا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا، اور کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن گیا اور پھر ہمارے ادارے میں داخلہ لیا اور عالم بنے. اسی طرح ایک ہمارے طالب علم اے سی سی اے کیا، آئرلینڈ میں جاب کرتے ہیں. امام زاہد ان کا نام ہے. حضرت نے 2 سال پہلے اجازت و خلافت دی اور وہاں پہ دین کا کام بھی کرتے ہیں، اپنی جاب بھی کرتے ہیں. امام زاہد